بسم الله الرحمن الرحيم وعلم أن المنادى على أقسام فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها نحو يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون ويحفظ بلام الاستغاثة نحو يا لزيد ويفتح بإلحاق الألفها نحو يا زيدا وينسب إن كان مضافا نحو يا عبد الله أو مشابها للمضاف نحو يا طالعا جبلا أو نكرة غير معينة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وإن كان معرفا باللام قيل يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بحث منصوبات میں چل رہی ہے۔ منصوبات میں کل آپ نے مفعول بہ کے بارے میں پڑھا تھا اور اسی میں ایک قسم آئی تھی منادا، یعنی وہ کلمہ جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے۔ آج کی بحث میں منادا کے اقسام کو بیان کرنا شروع فرماتے ہیں کہ منادا کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور یہ قسمیں اعراب کے اعتبار سے، یعنی منادا پر اعراب کتنی طرح سے آ سکتا ہے، کتنی طرح منادا کو پڑھا جائے۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ اگر منادا مفرد معرفہ ہو، مفرد کا مطلب نہ تو وہ مضاف ہو کسی دوسرے کلمے کی طرف اور نہ ہی مشابہ مضاف ہو۔ مضاف کا مطلب تو واضح ہے، مشابہ مضاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مضاف بغیر مضاف الیہ کے اپنا معنی صحیح نہیں بتا سکتا، اسی طرح کوئی کلمہ ایسا ہو جو کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی صحیح نہ بتائے تو اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں، بس مشابہت کی بنیاد پر۔ تو اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، پہلی قسم ہو گئی ہے آپ کی، جیسے یا زیدو، یا رجلو، علامت رفع پر مبنی۔ تو زید مفرد معرفہ ہے، اسی طرح رجل، جبکہ کوئی آنکھ والا پکارے تو یہ مفرد معرفہ ہے۔ یا زیدان یا زیدون، یہ سب کے سب علامت رفع پر مبنی ہے۔ زیدان تثنیہ کا صیغہ ہے، الف یہاں پر علامت رفع، زیدون جمع کا صیغہ ہے، واو علامت رفع۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر منادا پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، اور اگر الف استغاثہ داخل ہو جائے تو مفتوح پڑھنا جائز۔ اگر لام استغاثہ داخل ہو تو مجرور پڑھا جائے گا، اور الف استغاثہ داخل ہو جائے تو منادا کیا پڑھا جائے گا؟ مفتوح۔ جیسے مثال آ رہی ہے یا لزیدن، ایسے ہی یا زیدا، یہ دوسری صورت ہو۔ اور اگر منادا مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، یا عبداللہ عبد مضاف ہے، یا مشابہ مضاف ہو، جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ کے چڑھنے والے، تو یہی جو طالعا جبلا ہے یہی طالعا مشابہ مضاف ہے۔ کیوں؟ اے چڑھنے والے صرف کہا جائے یا طالعا تو بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ مراد لیا جائے گا کہاں چڑھنے والا ہے، تو کہا جائے گا جبلا، یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ تو یہ ہے مشابہ مضاف، کیونکہ یہ بھی اپنا معنی بغیر بعد والے کلمے کے پورے طور پر نہیں بتا سکتا۔ تو اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو، نکرہ غیر معینہ یعنی نکرہ کے دو صورتوں کی ہو سکتا ہے، نکرہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، نکرہ معینہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ غیر معینہ۔ جیسے کوئی شخص اکھیارہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اندھا ہے، اور وہ پکارے یا رجلن خذ بیدی، تو اب اندھے کے لیے تو سب برابر ہے، اس کے لیے کوئی متعین ہے ہی نہیں، غیر متعین ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب یہ نکرہ غیر معینہ ہو گیا. اور دیکھنے والا کوئی شخص جا رہا ہے اور کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھنے والا شخص جانے والے کو پکارے یا رجل، اب اس کے لیے تو وہ متعین ہے کہ نہیں؟ متعین ہے کہ ہاں اسی کو بلا رہا ہے، وہ ہے نکرہ معینہ، جس کو پیچھے پڑ چکے پہلی قسم میں. کیا کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر علامت رفع ہوگا، وہ پہلی قسم میں تھا. تو اگر منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو، ان سب کی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا. ان سب صورتوں میں کیا ہوگا؟ منادہ منصوب ہوگا. اور اگر منادہ معرب باللام ہو، چوتھی صورت منادہ معرب باللام ہو، تو اب ایسی صورت میں حرف ندا یا جو بھی حرف ندا ہو وہ اور اس کے درمیان، کلمے کے درمیان، منادہ کے درمیان ایو یا ایتو کا استعمال کیا جائے گا. ایو یا ایتو، تو آپ پڑھا جائے گا یا ایوہ الرجل یا ایتوہ المرأہ. وجہ کیا ہے کہ دو آلۂ تعریف کا ایک جگہ جمع ہونا لازم نہ ہے. الف لام سے بھی کلمہ کیا بنتا ہے؟ معرفہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ الف لام داخل ہو جائے کلمہ معرفہ بنتا ہے، اور حرف ندا داخل ہو تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کلمہ معرفہ ہو جاتا ہے. اب اگر پہلے سے کلمہ معرب باللام ہے پھر حرف ندا داخل کیا جائے تو یرجل، تو دو ایسی چیزیں ایک جگہ جمع ہو جا رہی ہیں جو کلمے کو کیا بناتی ہیں؟ معرفہ بناتی ہیں. تو دونوں کے بیچ میں فاصلہ کرنے کے لیے ایو یا ایتوں کو رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ منادہ کے اعراب کی کل کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئی. اب ملاؤ ذرا اتنا جان لو. منادہ کی چند قسمیں ہیں. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر منادہ مفرد معرفہ ہے تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسے کہ ضمہ وغیرہ، جیسے یا زید یا رجل یا زیدان یا زیدون. وَيُحْفَظُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور لام استغاثہ داخل ہو تو منادہ مجرور ہوگا، اور الف استغاثہ. وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ الِفِهَا نَحْوُ يَا زَيْدَا، اور الف استغاثہ لاحق ہو تو منصوب ہوگا، مفتوح ہوگا. وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَوْ مُشَابَهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِعًا جَبَلًا أَوْ نَكْرًا. اور اگر منادہ مضاف ہو یا جیسے یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا طالعًا جبلاً، یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسے کہ اندھے کا پکارنا یا رجلاً خذ بیدی، تو منادہ منصوب ہوگا. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر معرف باللام ہو تو اس کو یا ایھا الرجل یا ایتھا المرأہ کہا جائے گا. وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا تَقُولُ فِي مَالِكٍ يَا مَالُ، وفی منصوب یا منصوب، وفی عثمان یا عثمو. ویجوز فی آخر المنادى المرخم الضمہ والحرکۃ الاصلیہ کما تقول فی حارث یا حارو و یا حاری. اب یہاں سے ایک ضابطہ یا ایک فائدہ اور بیان کر رہے ہیں. منادہ کی ترخیم کا مطلب ہوتا ہے منادہ کے آخر میں کسی حرف کو تخفیف کے لیے حذف کر دینا، اس کو کہتے ہیں ترخیم. اور جس منادہ میں یہ کام کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا منادہ مرخم، یعنی ایسا منادہ جس کی ترخیم کر دی گئی. تو منادہ کے اندر ترخیم جائز ہے، یعنی آخر سے کسی کلمے کو تخفیف کے لیے حذف کر دینا. جیسے مثال کے طور پر مالک ایک پورا لفظ ہے، کیا ہے؟ مالک. اب آپ کہیں یا مالو، ٹھیک ہے. یا منصور ایک پورا کلمہ ہے، اب آپ پڑھیں اس کو یا منصور، آپ نے آخر سے واو اور را کو حذف کر دیا. ایسے ہی عثمان میں آپ پڑھیں یا عثمو، تو یہ ترخیم ہے، آخر سے ایک کلمے یا دو کلمے کو تخفیف کے لیے حذف کیا جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں ترخیم، اور اس ترخیم والے کلمے کو کہتے ہیں منادہ مرخم. ترخیم منادہ جائز ہے، وہو حذف فی آخرہ للتخفیف، اور ترخیم کہتے ہیں منادہ کے آخر میں تخفیف کے لیے کسی کلمے کو حذف کرنا. جیسے مالک میں آپ کا کہنا یا مالو، منصور میں آپ کا کہنا یا منصو، اور عثمان میں آپ کا کہنا یا عثمو. وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمَّةُ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ،
اب رہا مسئلہ یہ کہ جس کلمے میں ترخیم کی گئی، اب جو آخر میں کلمہ بچا اس پر کون سی حرکت پڑھی جائے گی؟ وہی حرکت پڑھی جائے جو حذف کرنے کے بعد بچی، یا کوئی دوسری حرکت بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آخری کلمے پر دو حرکت کا پڑھنا جائز ہے، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حرکت اصلیہ یعنی جو حرکت حذف کے بعد اس کلمے پر بچی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا حارث، حارث ایک کلمہ ہے، اب آپ نے اس پر یا حرف ندا داخل کیا تو ہو گیا یہ یا حارثو، یا حارثو۔ اب آپ نے اس کی ترخیم کی اور سا کو حذف کر دیا، اب یہ بچا یا حارے، تو اب اس کو یا حارے بھی پڑھنا جائز ہے اور یا حارو بھی پڑھنا جائز ہے۔ جب ہم اس کو یا حارو پڑھیں گے تو اس وقت ہم یہ مانیں گے کہ یہاں پر کوئی ترخیم نہیں ہوئی ہے، ترخیم حذف کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ مستقل کلمہ یا حارو ہی ہے اور یہ مفرد معرفہ ہے، لہذا یہ مبنی بر فتح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسی کو یا حارو کو پورا کلمہ فرض کریں گے اور حذف کو بالکل ختم کر دیں گے۔ ہم سوچیں گے کہ حذف ہے ہی نہیں بلکہ مستقل طور پر صرف اتنا ہی کلمہ ہے، اور جب اتنا کلمہ ہے تو اس پر ضمہ پڑھنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفرد معرفہ ہوگا۔ اور یا حارے اس لیے پڑھنا جائز ہوگا کہ ہم یہ تسلیم کریں گے کہ لفظوں میں یہاں پر ایک کلمہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور بس اس کلمے کے محذوف ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے والے کلمے پر حرف پر جو حرکت ہے ہم اس کو باقی رکھیں گے اور یا حارے پڑھیں گے، کیونکہ اصل یہی تھی یا حارسو، تو سے کو حذف کر دیا گیا، گویا کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ محذوف ہے۔ تو اب اس میں دونوں پڑھنا جائز ہے۔ تو منادا کے آخر میں، منادا مرخم کے آخر میں ضمہ اور حرکت اصلیہ دونوں جائز ہیں، جیسے کہ آپ یا حارسوں میں یا حارو اور یا حارے پڑھ سکتے ہیں۔ وعلم ان یا من حروف النداء قد تستعمل فی المندوب ایضا۔ مندوب اس کو کہتے ہیں جس پر کلمہ یا واو کے ذریعے درد کا اظہار کیا جائے، کلمہ یا واو کے ذریعے درد کا اظہار کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندوب۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حرف یا جو حروف ندا میں سے ہے یہ کبھی کبھی مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یا زیدہ، وا زیدہ، ہائے زید، ہائے زید۔ تو یہاں پر زید مندوب ہے، متفجع علیہ، اس پر درد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ یا حرف ندا کے ذریعے یا واو کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یا حروف ندا میں سے ہے، یہ کبھی کبھی مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ انا یا من حروف الندا، حروف ندا میں سے یا یہ کبھی کبھی حروف مندوب کے لیے استعمال کی جائے گی۔ مندوب کی تعریف کر رہے ہیں، وہو المتفجع علیہ، اور مندوب وہ ہے جس پر واو کے ذریعے یا کے ذریعے درد کا اظہار کیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے یا زیدہ وا زیدہ، فوا مختصۃ بالمندوب و یا مشترکۃ بین الندا والمندوب۔ اب فرماتے ہیں کہ اصل میں درد کا اظہار کرنے کے لیے تو کلمہ واو آتا ہے، واہ یہ خاص ہے، لیکن یا کو بھی استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واو مندوب کے ساتھ خاص ہے، البتہ یا ندا اور مندوب دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ تو واو یہ مندوب کے ساتھ خاص ہوگا، جبکہ یا ندا اور مندوب کے درمیان مشترک ہے۔ وحکمہ فی الاعراب والبنا مثل حکم المنادا، اور اس کا حکم اعراب و بنا میں بالکل منادا ہی کے حکم کی طرح ہے۔ کس کا؟ مندوب کا۔ جو حکم منادا کا آپ پڑھ چکے وہی حکم اس کا بھی رہے گا۔ اگر مفرد معرفہ ہے تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، مضاف، مضاف مضاف یا نکرہ غیر معینہ ہے تو منصوب ہوگا۔ جو تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی تفصیل اس کی بھی یہاں پر باقی رہے گی۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں، یاد کر لیں۔